برسات کا موسم ہمیشہ ہی اپنے ساتھ یادیں لاتا ہے، اچھی اور بری یادیں، تلخ اور شیریں یادیں۔ نور بھی یادوں کے طویل سفر پر رواں دواں تھی۔ وہ اس وقت پچھلے برآمدے میں کھڑی رمجم برستی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھلے دھلائے درختوں اور جھومتے سرخ گلاب کے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں طرف کبھی زنان خانے کے باتھ روم ہوا کرتے تھے، سیلن زدہ دیواروں والے، جن کی ٹوٹی چھت میں چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اکھڑے پلستر والے فرش پر جگہ جگہ پانی ٹھہر جاتا تھا۔ زنان خانے کے ان باتھ رومز میں غسل کرتے ہوئے اب کائی آنے لگتی تھی، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہت سال پہلے انہیں گرا دیا گیا تھا، پھر اس اونچی نیچی زمین کو برابر کر دیا گیا۔ یہاں پر اس وقت بہت بڑا چڑیا گھر بنا دیا گیا تھا۔ ہر طرح کے جانور چہل قدمی کرتے ہوئے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ یہ چڑیا گھر اس کی چھوٹی دونوں بیٹیوں ماہی اور ماہنور کے شوق کی وجہ سے ان کے بابا نے بنوایا تھا۔ اس سے آگے وسیع و عریض لان تھا۔ کبھی یہاں کچا صحن ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے آم اور کیکر کے درخت تھے۔ آج لش گرین گھاس سے پورا لان سجا سجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اعلیٰ قسم کے جھومتے پھول اور پودے بہار دکھا رہے تھے۔ لان میں ماہی اور ماہنور کے لیے جھولے بھی لگوائے گئے تھے۔ پورچ میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس کے ایک طرف ماہی اور ماہنور کی سائیکل بھی کھڑی تھی۔ ایک ہی رنگ کی یہ دو سائیکل زخام لے کر آیا تھا۔ یہ دونوں پچھلی صحن میں اپنے سائیکلنگ کے شوق کو پورا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے بابا موڈ میں ہوتے تو دونوں بچیوں کو فارم ہاؤس لے جاتے۔ کون کہتا ہے وقت بدل نہیں سکتا؟ وقت بدل سکتا ہے۔ سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لگن اور صبر کی۔ 13 سال بعد وہ ایک خوشنما جزیرے پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیکن ہاؤس میں سمر ویکیشنز کا اعلان ہوتے ہی ہاسٹلز کے رومز میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سب کی خواہش تھی کہ ہاسٹل سے نکلنے والی وہی پہلی لڑکی ہو۔ نور نے آنکھوں سے اس دل افروز منظر کو دیکھا اور کامن روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ رات کو ہی پیکنگ کر چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف ایک فون کرنا تھا۔ ایک اسکول میں اس کی ایک سال چھوٹی بہن شانزے زیر تعلیم تھی۔ اس نے مس ڈائنا سے پرمیشن لے کر شانزے کو فون کیا۔ شانزے بھی اسبق ہاؤس جانے کے لیے بے تاب تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے پاپا کا ڈرائیور لمبی سی چمکتی گاڑی میں اسے لینے کے لیے آ گیا۔ اسبق ہاؤس میں پہنچ کر آزادی اور خوشی کے احساس نے نور کو فریش کر دیا تھا۔ وہ اسی سرشاری کے عالم میں گول زینہ عبور کر کے سیکنڈ فلور پر اپنے اور شانزے کے مشترکہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا سجا سجایا قیمتی ڈیکوریشن سے سجا اور جگمگاتی روشنیوں میں نہایا روم بالکل ویسے ہی تھا۔ وہ کاٹن کا آرام دہ سوٹ پہن کر نیچے آ گئی۔ ماربل کی فرش پر بااعتماد باوقار انداز میں چلتی ہوئی لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ 4 عدد خوبصورت مور گھاس پر ٹہل رہے تھے۔ تبھی ڈرائیو وے پر ایک اور گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ نور بھاگ کر شانزے تک پہنچی۔ شانزے نے اسے خوب پیار کیا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں سے شانزے کی پیشانی چومنے لگی۔ پاپا کو یہ مڈل کلاس کی محبت بھرے انداز کہاں بھاتے تھے، اور نئی ممی سے ایسا کچھ سوچنا بھی حماقت تھی۔ نور مسکرائی تھی۔ شانزے ہنسنے لگی۔ مائلہ ممی اپنی شادی کے 10 سال بعد بھی ان کے لیے نئی ممی تھی۔ ممی پاپا کی سیکنڈ وائف تھی۔ حسین، سٹائلش اور پاپا کی طرح ایجوکیٹڈ۔ ان کی ماں بدصورت اور ان پڑھ تھی۔ ان کی ماں نے بدقسمتی سے پاپا کے ساتھ صرف 3 سال گزارے تھے۔ ممی کی وفات کے بعد ان کی ملازمہ نے ان کی پرورش کی تھی۔ 4 یا 5 سال کی تھی
تب پاپا ان کے لیے نئی ممی لے آئے تھے۔ مائلہ کا ان کے ساتھ رویہ سوتیلی ماں کا سلوک نہیں تھا۔ وہ ان سے نہ محبت جتاتی تھی نہ نفرت۔ مائلہ ہر سال انہیں مردہ بیٹے کا تحفہ دے کر انہیں خوب ناراض اور بیزار کر دیتی تھی۔ اس کے پاپا بہت خوبصورت آدمی تھے، اونچے لمبے گورے چٹے، دولت کی فراوانی، خوشحالی کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ مائلہ اپنے 2 بھائی جہیز میں لائی تھی جو کہ نور اور شانزے سے 6-7 سال بڑے تھے۔ وہ دونوں برلن کے کسی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ کافی پڑھاکو اور ذہین لڑکے تھے۔ آتے جاتے حال احوال پوچھنے کے علاوہ اسٹڈیز سے متعلق گفتگو بھی کر لی جاتی تھی۔ حسین کی آمد بھی قریب قریب تھی۔ شانزے طویل سفر کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے کھانا کھا کر فوراً سو گئی، جبکہ نور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسکول کا پہلا دن بہت یادگار تھا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ دونوں پرجوش سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، تبھی مسز ڈیوڈ کی تعصب سے بھرپور آواز سنائی دی، کاش ان کی ماما ہوتی۔ ماما؟ نور کا دل دکھ سے رہ گیا تھا۔ پہلی مرتبہ کچھ کھو دینے کا احساس نور کی پلکوں کو بھگو گیا تھا۔ پھر ممی ان کی زندگی میں چلی آئیں، بے حد لبرل سی۔ ممی نے نہ جانے کیسے ان کی خاندانی روایات کو تسلیم کر لیا تھا۔ پاپا کی شخصیت میں کچھ ایسا تو تھا، تبھی تو ممی جیسی ماڈرن خاتون باہر نکلنے سے پہلے چادر اوڑھ لیا کرتی تھی۔ ان کے ازبک ہاؤس میں دنیا جہاں کی نعمتیں تھی، انگریزی ناول، سٹوریز، اخبارات اور رسائل کی بہتات تھی۔ نور اچھی کتابوں کی دیوانی تھی، سو اس کا سارا دن پاپا کی لائبریری میں گزرتا۔ پھر اچانک ایک نیا واقعہ رونما ہوا۔ ممی ہسپتال گئی اور ان کے لیے ایک اور بھائی لے آئی، بہت خوبصورت گلابی سا بچہ، صرف 4 دن زندہ رہا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے بتایا کہ یہ ان کا 5واں بھائی تھا جو کم سنی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ ممی رو رہی تھی، شانی کو بھی رونا آ گیا۔ ان دنوں پاپا بہت جلال میں نظر آتے تھے اور ممی بہت چپ چپ تھی۔ پھر غیر محسوس طریقے سے ممی ان کے قریب آتی چلی گئی۔ اب وہ ان کے بیڈ روم میں اچھا خاصا وقت گزارنے لگی تھی، ان کے ساتھ اسکول کی باتیں کرتی، اپنے بچپن کی شرارتیں بتاتی، اور یہ کہ وہ بہت بولڈ تھیں، بالکل نور کی طرح۔ نور اپنی تعریف پر شرما گئی تھی۔ ممی اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جاتی، کبھی وہ ایبٹ آباد کی سڑکوں کو رونتے ہوئے دور دور تک نکل جاتی۔ ایک دن ممی انہیں ریسٹورنٹ لے گئیں۔ وہ تینوں فیملی کیبن میں بیٹھی تھی۔ ممی نے آنے سے پہلے انہیں بھی چادریں اوڑھنے کے لیے دی تھی۔ شانزے حیران تھی کہ نور نے بغیر احتجاج کیے چادر اوڑھ کیسے لی۔ ممی نے انہیں بہت سٹائلش کپڑے بھی لا کر دیے تھے اور ان کی جینز شرٹ وارڈروب سے غائب ہو گئی تھی۔ نور نے کچھ دیر سوگ منایا اور پھر خوشی خوشی ممی کے لائے ڈریسز دیبتن کر لیے۔ وہ زیادہ دیر صدمات کو اپنے اوپر طاری کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پھر ایک صبح پاپا نے ناشتہ کرتے ہوئے ان دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا، اب تم دونوں پردے والی گاڑی میں اسکول جایا کرو گی اور دونوں چادر اوڑھا کرو گی۔ شانی تو خاموش رہی، البتہ نور بول پڑی، ہم لوگ سندھی اجرک اوڑھ کر اسکول جاتے ہیں پاپا۔ گڈ گرل۔ پاپا کے منہ سے تعریفی کلمات برآمد ہوئے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹیاں ہر طرح کے ماحول اور وقت کے مطابق خود کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں۔ ان دونوں کے لیے پاپا کے یہ الفاظ کسی اعزاز سے کم نہیں تھے۔ وہ کہاں کسی کی تعریف کرتے تھے۔ نور، اب تم بائک لے کر باہر نہیں جایا کرو گی، سائیکلنگ بھی نہیں کیا کرو گی۔ میں تمہارے اینیملز کو بھی زو بھجوا رہا ہوں۔ یہ گھر ہے، کوئی زو نہیں۔ ویسے بھی اب تم بڑی ہو چکی ہو۔
یہ شوق بچپن کے حد تک ٹھیک تھے۔ ان ویکیشنز میں تم دونوں کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ پاپا نور کے حواس اڑاتے ممی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مائلہ، تم انہیں اپنی زیر نگرانی کوکنگ سکھاؤ گی، سلائی کڑھائی بھی آنی چاہیے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں بہت سلیقہ مند ہوتی ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں۔ اچھی بیٹیاں اپنے بزرگوں کی دستار کا بھرم رکھتی ہیں۔ اوکے پاپا۔ نور جو احتجاج کرنا چاہتی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ ان کا تعلق ازبک قبیلے سے تھا۔ انہی رسم و رواج کی وجہ سے نور کو اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ ان کے پاپا شہر میں رہتے تھے، اس لیے وہ شہر کے بہترین انگریزی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ان کی دادی کو ان کا انگریزی بولنا بالکل پسند نہ تھا۔ ان کو تو کام والیوں کا پوتیوں کو نہلانا دھلانا بھی پسند نہیں تھا۔ جینز شرٹ سے بھی انہیں چڑ تھی۔ نور انگریزی، چائنیز اور اٹالین کھانوں کی شوقین تھی اور دادی کو اس کے کھانے پینے پر بھی اعتراض تھا۔ جانوروں سے نور کو بے انتہا محبت تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کئی دن اداس پھرتی رہی۔ اس کی افسردگی کو محسوس کر کے شانی نے کہا، نور تم اچھی طرح رو کر دل کا غبار ہلکا کر لو۔ میں جانتی ہوں جب سے جانور گئے ہیں تم بہت دکھی ہو۔ میں کیوں روں؟ بزدل روتے ہیں۔ میں تو اسٹرانگ گرل ہوں، بہت بہادر اور دلیر۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ اس کی بہت ساری عادتیں پاپا جیسی تھی، بہادر، نہ ڈر اور کسی بھی مشکل میں نہ گھبرانے والی۔ بیکن ہاؤس میں ان کا آخری سال تھا۔ ان ویکیشنز کے بعد انہیں صرف ایک مرتبہ اسکول جانا تھا، صرف اور صرف فائنل ایگزامز کے لیے۔ انہی دنوں دادا دادی ازبک ہاؤس چلے آئے۔ وہ ہری پور سے آ رہے تھے۔ دادی کی زبانی پتہ چلا تھا کہ ہری پور بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے نانا دادا کے سگے بھائی تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے مرنے کے بعد اس کے آخری نمبر والے ماموں قبیلے کے سردار بنے تھے۔ دادا ایک ہفتہ رہ کر چلے گئے تھے۔ ان دنوں دادی ممی سے کافی کھینچی سی تھی۔ صرف ایک ماہ بعد دادا اور دادی ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ اس دفعہ وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ پوری برادری ان کے ساتھ تھی۔ کچھ حیران اور کچھ پریشان دکھائی دیتے پاپا بھی بریف کیس تھامے آ گئے تھے۔ یقیناً دادا نے فون کر کے انہیں بلوایا تھا۔ شانی اسے کھینچ کر گلاس ونڈو کی طرف لے آئی تھی۔ اب وہ دونوں بہت حیرانی کے عالم میں نیچے جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ اندر چلے گئے تھے۔ مسز ڈیوڈ نے کہا، تم دونوں کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لنچ تمہیں بیڈ روم سے ملے گا۔ کیوں آنٹی؟ شانی خاموش تھی مگر نور خاموش نہیں رہ سکی۔ نور کا تجسس اپنے عروج پر تھا مگر انہیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا۔ چند گھنٹوں بعد گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ گاڑیاں سٹارٹ ہوئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ نور نے پردے برابر کیے اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شانی کی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ رات ڈنر کے لیے انہیں نیچے بلوایا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئیں تو ڈائننگ روم میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ گلبک تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر بڑے بڑے سوالات مائلہ نے پڑھ لیے تھے۔ کون گلبک؟ نور نے حیرانی سے پوچھا۔ شانی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ تمہاری ماں کی چچا زاد اور تمہارے پاپا کی خالہ زاد گلبک ہے۔ یہ تعارف کچھ الجھا سا تھا۔ وہ لڑکی نور کی ہم عمر تھی۔ 15 سالہ گلبک نے شرمائے انداز میں ان سے ہاتھ ملایا۔ گلبک نہیں، ممی بولو، یہ تم دونوں کی نئی ممی ہے، مائرہ نے پورے اطمینان سے انہیں کہا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ نور لرز اٹھی۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون تھی۔ تو کیا انہیں پاپا کی ایک اور شادی کا افسوس نہیں ہوا؟ نور نے حیرانی سے سوچا۔
ممی آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ نے پاپا کو روکا نہیں؟